الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم سيد سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شہباز لا مکانی جان او رحمت للعالمین در شان او مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا قابل عزت و احترام علماء ذی وقار ارباب علم و دانش اج دس روح پرور پرکیف پرسرور پرنور پروگرام بعنوان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے بانیان پروگرام برائے ایصال ثواب ساڑھے برادر محمد انور صاحب بھائی محمد عباس انہاں دے برادران انہاں نے اس محفل دے اہتمام انعقاد کیتا اور میرا خیال ہے کہ مینوں اندازہ نہیں سی کہ اس دفعہ انہاں دا ذوق شوق پورے عروج تھے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت میں سمجھا شاید انتے کول بٹن ہی کو نہیں ہے گا لا ذرا اچھی ٹکا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد چلو انہوں نے محنت کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں عاشقاں نے اس محفل نو سجا دیتا اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے دے بزرگاں نو جنت وچ مقام عطا فرمائے اور جنہیں جنہیں بھی اس محفل دے اندر شمولیت اختیار کی تھی اور خاص طور تے آج تو ساں جوں تو گیٹ تو شروع ہوئے ہو ہاں جی ماشاءاللہ چلو تھوڑا عشق سلامت رہے تھے تھوڑا پیار عشق وہ مینوں دسو اجڑا گیٹ تو لگ کے پیدل ٹرے آئے ہو
تے گڈی دی چھت بھی پھلاں نال بھری تے شیشے اگے بھی پھل تے بونٹ تے بھی پھل تے ٹرن والے بھی انج وجد دی کیفیت وچ لگے آئے نے. توجہ ہے جی. اے اندر کوئی شے تے ہیگی ہے نا. میں دسنا میں اسے واسطے گیا اج میں پوری کتاب کھولاں گا انشاءاللہ. تشریف رکھو بیٹھو. او بیٹھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے اندر کوئی شے تہاڈا نہیں جی کردا او تو ٹھنڈ بھی 3-4 دنوں دی ہوا بھی چلدی ہے پئی تے بندے کٹھے ہو کے لگے پھردے نے تے گھر کمبل بھی ہوے منجی تے بیڈ گدا فوم سارا کچھ ہوے تے بندہ اونوں چک کے لت نہ پرا ماردا ہے اج حضور دی محفل جانا. کوئی شے تے ہے نا جن نے تانوں بیڈ تو چکیا وہ تو چک کے لیا کے پنڈال چ بہا دیتا. وہ شے لبنی چاہیے وہ کی ہے. وہ بندے بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہوں کہ ایویں کتیاں دی لڑائی تے بندے اتنے کٹھے ہوئے ہوندے نے تو تساں ویکھے ہی ہون گے منظر وہ کبڈی بندے اتنے کٹھے ہو جاندے. ککڑاں دی لڑائی اج کل بھی تماشا بڑا عجیب جہا چلیا ہے بندے اتنے بھی کٹھے ہو جان گے. وہ بعض اوقات نا اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ کو ویچتا دوائیاں دوئیاں تو پہلو 2 کو نے نا چھکو جا اتنے ٹکنا رکھیا ہوں بس انہیں آخیا میں لڑاؤن لگا وہ بندے وہ نہیں دینوں سارے دوالے بعد جو ہورشا کٹ لینا تے دوالے دوالے بندیاں دا چمکٹا لگا ہوں. یہ جڑے اتنے جاندے نے انہاں دے اندر بھی تو کچھ ہے نا جڑی کھچ کے ادھر نوں لئی جاندی ہے. قسمت والے تواڈے اندر جڑی شے وے کھچ کے حضور دی محفل وچ لے آئی ہے. تے ایک کٹ نصیب ہوندی جے کسے نوں. میرے آقا و مولا خواجہ نور محمد فناف الرسول سرکار آپ دی میں بیاض پڑھ رہا سی کلمی بیاض. آپ امام المناظرین سن. علماء جلوہ فرمانے میں تھوڑا جا انہاں دے تعارف واسطے عرض کر دیاں. 2 ہستیاں نے مناظرے دی بنیادی ابتدائی تربیت قلعہ شریف وچ رہ کے اپنے بچپن دے وچ حاصل کیتی خواجہ نور محمد فناف الرسول دے کولوں. انہاں دے وچوں ایک ہستی دا نام ہے حضرت علامہ محمد عبدالعزیز نقشبندی مرتضائی قصوری. دوسرے حضرت علامہ محمد عمر اچھروی رحمت اللہ تعالی علیہ. امام المناظرین حضور خواجہ نور محمد فناف الرسول دے کولوں ساری ابتدائی ٹریننگ لئی. آپ اپنی بیاض دے اندر لکھ دے نے فرمایا پچھلی رات جڑے جاگ دے نے نا فرمایا وہ تھوڑے لوگ نے پچھلی رات جاگ ات کٹ لوگ نے. فرمایا میرے دعوے تے دلیل ہے بہت زیادہ دنیا غفلت دی نیند ستی ہوں. عشاء پڑھ لئیے ٹائموں ٹائم سو جانا ہے تو مقدران دی بات ہے اور پھر اذان فجر تو پہلے اٹھ پینا اور وضو کرنا راحت دا بسترہ چھوڑ دینا. اندر کوئی شے ہے نا جڑی آندی اٹھ 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 وضو کر اپنے رب دی بارگاہ وچ کھلو جا. وہ جڑی اندر والی شے ہے کٹ لوکاں وچ بہت تھوڑے لوگاں دے وچ. فرمایا میرے دعوے تے دلیل ہے سورہ مزمل شریف دی آیت پڑھیو نا کہ وطائفۃ من الذین معک. آپ رات کو قیام کرتے ہیں میرے حبیب. آپ رات کو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ رات کو قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے. خیسہ فرمانے دا مطلب یہ ہویا پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے ایک گروہ ہوتا ہے. اچھا فرمایا میں حدیث تو بھی میرا دعویٰ ثابت ہے کہ گھٹ لوگ نے جنہاں نو سحری دے وقت عبادت نصیب ہوندی ہے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میدان لگا ہوئے گا اور منادی ندا کرے گا. وہ تو ساؤنڈ شاؤنڈ والا کوئی رولا نہیں تے نہ وہ منادی نو کو ساؤنڈا سننا دی تے لاؤڈ سپیکراں دی ضرورت ہوئے گی. ان دی آواز ہے پھیلے گی جتنے تک دنیا جا رہی.
فینادی منادن، وہ کہے گا این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ ہو جایا کرتے تھے، رات کو وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا فیقومون، دنیا ساری جمع ہوئے گی، بیٹھے ہوں گے لوگوں نہ دے بچوں اٹھن گے، کوئی اوتھوں اٹھے گا، کوئی اوتھوں اٹھے گا، کوئی اوتھوں ٹامے ٹامے دور دور، اکثر لوگ بیٹھے ہوں گے، بہت تھوڑے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، فیقومون وہم قلیل، وہ تھوڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا انہوں نے ایک سائڈ تے کرو، ایک سائڈ تے ہو جان گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا انہاں دا صاحب کوئی نہیں کرنا، انہاں نو آکھو او جنت دا بوہا کھلا جے، جا کے سیدھے بڑھ جاؤ اندر جنت۔ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، پس وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ تھوڑے ہوں گے، ایک کتیاں دی لڑائی ہوئے نا تے اوتھے کوئی اشتہار بھی نہ ہوئے۔ لو میری تجرباتی بات ایک چھوٹی جی تو انہوں سنا دیں، پھر اگلی گل کرنے ہیں جناب، تو انہوں جڑی اندر والی شے سی نا اندر تے کرنے ہیں بات، ایک تجرباتی بات۔ عید و تیسرا دن بڑی مینو حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ ایک چھترا لے کے ہو، یا بکرا ویکھو کو اچھا جا قربانی تیسرے دن ایک ہور کرنی ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، میں گڑی پھڑی اینو نا بچہ عابد نال سے، میں کہ آ یار ذرا نا نال دے گاؤں پتہ کریے۔ جدو گئے نا اسی باہر نکلے روڈ تے ایک سائیڈ تے نا جہاں زیب دے ڈیرے دے نال ہی موٹر وے دو اتر دیں گے، دنیا جمع جناب، کوسٹراں کھڑیاں، ٹرالیاں کھڑیاں، اتے لوگ چڑے، میں پریشان ہو گیا اتنی دنیا آ کتھوں گئی۔ میں بہرحال میں کہ چلو لوگ جمع نے، جڑے بندے کول جانا سی انہوں فون کیتا، میں کہ کتھے میں، انہیں کہا جی میاں جی میں بہت مصروف ہاں اج نہیں تانوں مل سکدا۔ اور میں کہ میں کو تیرے کول چھترا ایک لینا ہے، وہ دیکھ لیں گے 3-4 گھنٹے کوئی ٹائم نہیں۔ اور میں کہے گا کتھے میں، انہیں کہا جی اسی وہ جگہ وہی دسی ہو، میں اتھے آدھے میں بڑا مصروف ہاں۔ میں کہتے ہے کی، کہندا جی یہ کتیاں دی لڑائی ہے۔ افسوس ہویا، میں گل شگل چ پائی، میں کہ انہاں دی صلح جا کرا، کہندا میاں جی انہاں دی صلح نہیں ہونی۔ اور میں کہ یار سانو چھترا چاہیے، انہیں تسی گھر چلے جاؤ تے میں لے کے پیچھے آ جاؤں گا، پر ہن میں آنا۔ میں کہ کڈے کام نو لگا کھڑا، میں بڑا مصروف ہاں۔ اچھا جی چلے گئے، وہ اپنا کام تے اساں کر لے، شام نو مینوں پتہ لگا اوتھے بندیاں دی بھی لڑائی ہو گئی سی۔ اچھا وہ مینوں ایک بندہ دسدا ہے کہ فلانا کٹیچا فلانا تے جڑا چوکھا کٹیچا، میں کہ او کیڑا سی، او ہی بندے دا نام لیا جڑا مینوں پتہ ہی نہ انہاں دی تھوڑا بڑا مصروف سی۔ دوستو انہاں دے اندر بھی تو کچھ ہے سی نا جڑی انہاں نو کھچ کے کتیاں دی لڑائی تے لے گئی۔ ایک گل چھوٹی نہیں جے گی، اے اندر جڑی چیز ہے نا اندر، اے بڑی قیمتی شے جے جڑی تانوں ایتھے لے آئی ہے۔ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے اعلیٰ حضرت فرمایا اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اے جی وہ چراغ۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ ایک قبر دی جڑی اندھیری رات ہونی ہے، اوتھے چانن اسے شے نے کرنا ہے، یہ دیوا بلنا ہے تے ان دے نالی قبر وچ روشنی ہونی ہے۔ اینو سنبھال کے رکھیا جائے، اس شے نو ضائع نہیں ہون دینا۔ یہ وہ چیز ہے، ان دی اہمیت کی ہے۔ میں کہا جی یہ شے ان دی ویلیو کی ہے۔ بزرگاں کیا سا نچوڑ کڈے نے، اقبال ڈے پھر انہاں دے بھی فکر بیان کر دی۔ انہاں آگیا جی ایسا نچوڑ کڈے نے، میں کیا کی ایک کیڑی شے وے، انہاں آگیا سن لو، مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست ہو پہ رحمت للعالمین۔ مغز قرآن فرما دے نے، قرآن دا مغز توجہ ہے،
قرآن دا مغز، ایمان دی روح تے دین دی جان۔ میں کیا کیڑی شے؟ قرآن دا مغز حب رحمت للعالمین، نبی پاک دا پیار جے، حضور دا عشق جے، قرآن دا مغز، ایمان دی روح تے دین دی جان۔ اور میں نے دسو بندے دے وچ روح نہ ہوئے تے بندے دی کوئی سپرد خاک کے گیا۔ تے جے بندے دے ایمان وچ روح نہ ہوئے تے اس ایمان دا کوئی فائدہ ختم ہو گیا۔ توجہ ہے، ہو جاندہ ہے، سیٹ ہو جاندی ہے۔ تے مغز قرآن، قرآن دا مغز، مغز جان دیو مغز جاؤں ایک نکتہ لگا جی، ہوں ذرا دھیان کرے آجے۔ مغز جان دیو، اور ایک ہندہ ہے چھلکا، ایک ہندہ ہے مغز۔ تے مغز نہ ہوئے تے شاید خریدار، اور بادام دے اندر جڑی گری ہے وہ مغز۔ توجہ کرنا ذرا، اور مسئلے حل ہون لگے جو ذرا۔ بادام دا ایک چھلکا، ایک مغز، مغز بادام وہ گری نو کہندے نے۔ اگر وچ مغز نہ ہوئے باداماں دا کوئی خریدار، تے جے مغز بہترین تے وچ آئل بھی اچھا ٹیسٹی لذیذ، بندیاں دے نے مانگ پیسے کنے لینے نہیں۔ اخروٹ دے اندر اتے وے چھلکا تے اندر مغز، جے مغز بہترین صحت مند ٹیسٹی لذیذ ذائقے دار تے اخروٹ دے گاہک بڑے، تے جے کلا چھلکا ہی ہوئے تے انہوں توڑیا ٹھوکر لائی وچ مغز کوئی بھی نہیں، یا ہے تے سڑیا پیا بالکل بیکار۔ دسو اس اخروٹ نو کوئی خریدے گا؟ کوئی بندہ خریدے گا جی انہوں؟ نہیں خریدے گا کوئی بندہ اس اخروٹ دا گاہک۔ اچھا دکاندار نے بوری لائی ہے پر کے، ایک بوری دے وچ اخروٹ ادھر بھی پے نے ادھر بھی پے نے۔ اے ہن تسی ذرا مینوں دسنا ہے اے مسئلہ، اخروٹ ادھر بھی پے نے، اے کوئی منطق دا مسئلہ یا فلسفے دا نہیں، اے عام فہم بات ہے۔ میں تہاڈی توجہ حاصل کر رہا، ذرا گل ایک بڑی کمال دی آ رہی جے۔ اے بوری لائی وچ اخروٹ، ادھر بھی بوری لگی ہے، ادھر بھی اخروٹ، ادھر بھی اخروٹ، ادھر بھی اخروٹ، اینوں پھڑیا ٹھوکر لائی گری سڑی پئی ہے، ادھر پکڑیا ٹھوکر لائی گری بہترین مغز موجود ہے۔ ہن تسی سڑی گری والا خریدو گے یا صحت مند گری والا؟ بہترین گری والا، ایویں ہی ہے۔ لو جی تے دکاندار تانوں آ کے جا بھاجی دیکھو اے بھی تے اخروٹ ہی ہے نا، تے اے بھی اخروٹ ہی ہے، ادھر والے نو خریدو گے؟ نہیں، تساں کہنا بھائی میں ٹھوکر لا کے ویکھ لیا ہے، میں چیک کر کے ویکھ لیا ہے، شے ہی کوئی نہیں، میں پیسے کیڑی شے دے پراں۔ میرا خیال ہے پہنچ گیا ہوگا کہ میں جڑی گل کرن لگا، اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اے مسئلہ حل ہو گیا جڑا جی وہ بھی مولوی قرآن پڑھدا ہے پیا، وہ بھی قرآن پڑھدا ہے، وہ بھی مولوی اونے بھی حدیث پڑھی، وہ بھی مولوی اونے بھی حدیث پڑھی، وہ بھی تے قرآن پورا ویکھ لو نے 2 رکوع پڑھ چھڑے نے، کدھر جائیے، کنوں سچا کیے کنوں جھوٹا کیے۔ اور میں کہا چھٹ، اوے اتوں ویکھن نوں وہ بھی خروٹ، اتوں ویکھن نوں وہ بھی خروٹ، او تو لائی ٹھوکر تے تینوں پتہ لگ گیا وچ گری تے ہے ہی کوئی نہیں، مغز تے ہے ہی کوئی نہیں، اوندا تو خریدار نہیں، اونوں پیسے پرن واسطے تیار نہیں، جس لئے ادھروں توڑیا چیک کیتا وچ گری موجود ہے، تو اوندے پیسے بھریں گا، او گری بہترین مغز صحت مند ذائقے دار، او تیرے کو 10 روپے ود بھی منگے گا تے تو دین واسطے تیار ہے، کیونکہ اندے وچ مغز موجود ہے۔ او میں کیا مولوی تینوں مولوی نظر آوے اور انہیں جناب قرآن بھی پڑھ دے پیا، حدیثاں بھی پڑھ دے پیا، ادھر بھی مولوی قرآن تے حدیثاں پڑھ دے پیا، چھٹ ماڑی جی ٹھوکر لا کے چیک کر لے، او جے تے عشق رسول دا مغز اندے وچ موجود ہے
تے پھر ساری رات بہ کے اندیاں گلاں سن سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول 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 مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست پہ رحمت للعالمین دوستان عزیز مولوی ویکھن نوں مولوی نظر آندا ہے پاویں کوئی سجادہ نشین ہوئے پاویں کوئی شیخ الحدیث ہوئے اور پاویں ویکھن نوں بڑے چبے دے لباس پائے ہوئے نے بس اون دے پید ہونا ہی تاں اون دی گفتگو سننی ہو تاں اج میں کلیئر بات کرن لگیا اون دی محفل وچ بیٹھنا ہی تاں ٹھوکر مار کے چیک کر لے جے تا گری ہے تے پھر ہاتھ وچ جے گری نہیں ہوگی تو پھر کی کرنا ہے رولا پائی جاوے خروٹ والا بیلی آکی جاوے ہیلو جناب میری گل غلط ہے نہیں اگر غلط ہوئے میری اصلاح کر دیا جائے میری اصلاح کر دیا جائے میں اپنی فکر واپس لے کے چلا جاؤں گا اور اگر صحیح ہوئے تو پھر آج تو بعد اس بات پہ غور کر لیا جائے ایسا کلمہ کندہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس اس واسطے اقبال نے آکھیا سی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا پھر تو لوح و قلم تیرے ہیں یہ جناب میں نا گیا ایک دفعہ وزٹ تے نکلیا سیر واسطے تے اتھوں کچھ معاملات بھی سن کام دے واپسی تے آئے سوات رک گیا اتھے ایک دکان تو بچیاں کیا کوئی ڈرائی فروٹ لے لئیے وہ اتر کے لین لگ پہ میں بھی پیچھے ہو گیا وہ اخروٹ میں ویکھے کو واہ قسم دے پہ ہوئے ایک بیلی کہنے لگا کہندہ دکان والا کہندہ ہے جی اے اخروٹ بہتر ہے اور میں کہنے چھاڑ سو اے دکھا چائنا دا اخروٹ سی بڑا اتوں ویکھنوں بہترین وہ انہیں توڑیا انہیں کہا لو اے بھی ویکھ لو میں وہ چائنا دا اخروٹ گری ٹیسٹ کی تھی تے اتو کالے کالے جے اخروٹ پہ تو انہیں کہا پاکستانی نے لیکن یہ ہے بڑا بدیا جے میں کہا اچھا انہیں توڑیا نا لائی ٹھوکر انہیں ٹھوکر لائی دو حصے کر دیتے بچو گری کڑی انہیں آکھا اے بھی کھا کے ویکھو او بڑی بہترین لذیذ گری میں کیا اتھوں پتہ لگ گیا مینوں کہ اتوں پاویں کالا ہی ہوئے اتوں پاویں کروڑ اتوں جے جا بھی ہوئے توڑیاں بچو گری بڑی سونی نکلے وہ سمجھ گیا ہو اللہ کرے مغز سلامت روے مغز قرآن روح ایمان دوستان عزیز کوئی درس نظامی دا مدرس ہونا ضروری نہیں کوئی جناب شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں کوئی جناب شیخ الفقہ ہونا ضروری نہیں بس توانو کوئی بندہ آکے میں پیرا کوئی بندہ کہ میں شیخ الحدیث ہاں کوئی بندہ کہے میں عالم دین ہاں کوئی بندہ کہے میں بڑا بڑا مولوی ہاں ان دے کول بیٹھ جو تھوڑا جا انہوں نکی جی ٹھوکر لاؤ انہوں پوچھو دس اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو غیب دا علم ہے ایسی کہ نہیں ذرا مولوی صاحب دسے آجے لائی نہ ٹھوکر بس جدو وہ بولے گا تو انہوں اسے وقت پتا چل جائے گا اندھی ٹون کی ہے اور شریکے دی اندر کوئی بندہ تو اٹھا مخالف ہوئے مخالفت کرے تو انہوں پتہ نہیں لگ جاندہ پتہ لگ جاندہ کہ نہیں لگتا اس ویلے لگ جاندہ ہے جس لئے مولوی بولے گا تو انہوں دے لبو لہجے تو پتہ لگ جائے گا ایک ہی کہہ رہا ہے دوستو لبو لہجے نے نا جڑے
انج اس وقت پتہ لگ جاتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ دے اندر سرکار دے نال ہی سن. حدیبیہ دی جدو صلح ہوئی ہے واقعہ تو سب پڑھیا ہوئے گا, میں تے الحمدللہ واقعہ بھی پڑھیا تے میں وہ جگہ بھی ویکھنی نصیب ہوئی جتھے یہ سارے معاملات ہوئے حدیبیہ تے اوتھے کنویں بھی زیارت کرنی نصیب ہوئی. حدیبیہ دے مقام تے کافراں نال ہو گیا جناب اختلاف. کافر کہنا سا عمرہ نہیں کرن دینا, سرکار فرمایا اسی صرف عمرہ ہی کرنا آیا تے تانوں نہیں چھیڑ دیو. انہاں کہا نا نا اساں نہیں تانوں اگے جان دینا. لو جناب اوتھے ایگریمنٹ ہویا, اوتھے معاہدے ہوئے, ایگریمنٹ لکھیا گیا. لیکن اس دوران ہویا اے کہ پانی دی کمی آ گئی اور ایک کنواں سی پانیوں دے وچ کھارا تے تھوڑا. صحابہ کرام عرض کیتی حضور کھوہ تے ہے گا پر وچ پانی بہت تھوڑا ہے, ساڈے کم دا نہیں ہے گا اور ویسے بھی کوڑا ہے. کریم آقا ارشاد فرمایا اورا ایتھوں پانی پھڑو. پانی پکڑیا سرکار نے مبارک کلی کر کے کھوہ وچ پائی. او پانی جناب چشمیاں جو ابل کے باہر آنا. صحابہ پانی رج کے پیتا. جدو گئے نا واپس لے ہن تانوں دسیا پیار والے انداز کی ہوندے نے. عشق جدوں انج بولے نا بندہ او الاناء یترشح بما فیہ, پانڈے جو ہی نکلدا نا جو. میں تواڈے پرونے آ جان, علامہ صاحب دا مہمان آ گیا, انہاں بچے نو کلیا گھر بھی کروں جا کے نا تے دودھ پتی بنا کے لیا. گھر والیاں دودھ پتی بنا کے بڑی سونی ہے لاچی وچی پا کے بہترین تے تھرمس وچ پا کے بھیج دیتی, 2 کپ نال بھیج دیتے. ہن جدوں جس وقت آ کے مہماناں دے اگے کھولنا تے مینوں دسو کچی لسی نکلے گی پکی لسی نکلے گی دودھ پتی نکلنی ہے ایویں ہی ہے. تے جے تسی گھروں دودھ سوڈا بنا کے لے آئے جے تے دودھ سوڈا ہی نکلنا ہے. تے پانڈے دے وچ جو کچھ ہوے باہر ہے تے میں ایہو ہی جانا پہ پانڈا چیک کر لیا کرو یار. تہاڈی پانڈا چیک کر لیا بس. تے جڑے بندے دے وچوں آوے نا سمیل اون دے نیڑے بھی جان دی لوڑ ایتھے سمیل والی تھاں تے کدی نہیں جے بیٹھے. کسی جگہ تو بو آندی ہوے بندہ بہندا نیڑے جاندا ہے. کوئی شے کھان لگیاں جناب تسی ویکھیا جو بو آندی پئی ہے انہوں چک کے برا مار دیو, اوہ اینوں کی ہو گیا یار, کوئی چنگی شے لیاؤ تے خوشبو آئے گی اچھی تے او جناب تسی بڑے مزے نال کھاؤ گے. بھائی اسی طرح روح نو بھی غذا چاہی دیئے تے انہوں پیڑی غذا نہیں دینی چاہیے, روح نو چنگی غذا دینی چاہیے. مدینہ منورہ واپسی ہوگی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صحابہ نے دوستاں پوچھے, انہوں نے کہا جابر ایک گل تے دس. ہاں جی. انہوں نے کہا حدیبیہ ہے گے سو, انہوں نے کہا ہے گا سا میں یہی سرکار نے سنیا کلی مبارک کھوج پائی سی تے پانی وادو ہو گیا سی. انہوں نے کیا ہو تے کنیاں کو بندیاں پیتا سی اے گل تے جے کو اویا ہوندا نا تے انہیں آکھنا جی میں پر استنجا کرن گیا ہاں میں تے پتہ ہی کوئی نہیں کھرے کوئی میں کہ پیتا ہے نہیں پیتا میں نہیں پتا, میں ستا پیا سا مینوں کی پتا ہوے. اے سی دوجی ٹون. پر انہاں سوال کیتا سی اس ہستی نو اور جن دے اندر عشق رسول دا ایک پھول نہیں سی, پورا ٹوکرا ہی بھریا پیا سی. انہاں کہا میں تینوں دساں اے جی کنے کو بندیاں پیتا سی. انہاں کہا 1500 بندہ تو اوتھے گا سی, پر اللہ دی قسم بندہ لکھ بھی ہوندا تے پانی وادو ہو جانا سی. ایسی عشق ایسی حب رحمت للعالمین اللہ کرے سانو بھی ہے نصیب بھی ہو جائے تے سنبھالنی بھی. انج ٹھوکر لاؤ ماڑی جی ٹھوکر لا کے چیک کرو حضور کا علم کتنا تھا. تے جے انہیں تو انہوں کہانیاں سنانیاں شروع کر دیا نا. حدیث پاک میں پڑھا ہے, وہ حدیث میں آتا ہے سرکار کا ہار گم ہو گیا تھا. ام المومنین کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا, ہماری مومنوں کی ماں کا, تو وہ ڈاچی کے نیچے تھا. تو میں نے تو حدیث پڑھی ہے وہ ڈاچی کے نیچے تھا اور وہ سرکار نے فرمایا تلاش کرو. تو کافی دیر صحابہ تلاش کرتے رہے. تو پھر بعد میں جب ڈاچی اٹھی تو نیچے سے ہار نکلا. تو بتاؤ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو سرکار پہلے ہی بتا دیتے. کیوں جی جڑا بندہ گومے دا نا بیٹھا ہوندا ہاں گل تے ٹھیک ہے, اب یہ گل ٹھیک نہیں ہے یہ تیرا بھی بیڑا گرک پہ کردا ہے. گری دی سڑی پئی ہو باچ اندر کولوں اگر ایہو ہی حدیث سننی ہو تو کسی عاشق رسول کولوں سنو. بغیر عشق مصطفیٰ کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو
آتی نہیں بخاری اوہی بخاری وہ پڑھتے ہیں اوہی بخاری عاشق رسول پڑھتے ہیں اوہی بخاری تسی کدی کدی بابا جی کو بھی سنی ہوئے گی تے چس نہیں سی آ جاندی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میں کیا آ ذرا تینوں عاشق رسول دی زبان وچوں دساں اس حدیث دا مطلب کی اس واقعہ جڑا پیش آیا اون دے وچ حکمت کی سی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو واپس تشریف لے آ رہے نے ام المومنین ساڈی مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ہار سی او کتے ڈگا ڈاچی تھلے آ گیا ڈاچی بہ گئی ام المومنین عرض کی تھی حضور ہار نہیں مل رہا فرمایا لبو سرکار آرام خیمے دے اندر آ کے آرام فرما ہو گئے سرکار جدو آرام فرما ہوئے صحابہ ہار لب دینے پہ پانی سی کول تے او کٹ گیا حکم شریعت ایسی اس تو پہلے کہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے اس تو علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں سی تے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو آ کے کہن کہ جناب اے دیکھ لو کی کم بن گیا ساڈی ماں نے اسی گل تے کر نہیں سکدے جے دھیان کر دیاں تے اے وقت تے نہ آندا اور جناب ہن ہار گم ہو گیا ہن جے پانی اسی پیتا تے وضو واسطے نہیں بچے گا یا پیاسے مران گے یا نماز تو رہ جائیں گے کی کریے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خیمے چ آن تے ویکھن سرکار ام المومنین دے گود وچ سر مبارک رکھ کے تے حضور آرام فرمانے ام المومنین اج بیٹھیاں حضرت ابو بکر صدیق کوریاں پابو کے چلے جان اے صحابہ دی پریشانی جدو پہنچی نا عروج تے اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب نو جا کے دس دے انہاں نو اعلان کر کے دس دیو پانی پین واسطے رکھ لو جے کٹ جائے وضو واسطے نہ لبے تیمم کر کے نماز پڑھ لو ہو جائے گا اوے تے بہانہ بننا سی اوہی جبریل امین جڑے ہن وہی لے کے آندے نے پہلو نہیں سنا سکدے نہ کوئی ٹریفک دا رولا نہ کوئی جناب جی کوئی رستے بند نہ چوکاں دے مسائل او تے ایک لمحے وچ پہنچ جاندے سن جناب ایسی سبب حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہوں نے اے آیا مبارکہ سنی کہ حکم شریعت آ گیا پانی نہ لبے مٹی تے ریت تے اوتے تیمم کرو تیمم کر کے نماز پڑھ لو تے ہو جائے گی قیامت تک امت واسطے آسانی ہو گئی آ گیا ہاتھ مان کے کھڑے ہو گیا کہندے نے ابو بکر صدیق دا خاندان اج میں ایک گل کر کے چھڑاں گا انہاں کیا کیڑی انہاں کیا اے ابو بکر صدیق دے خاندان اے تے تہاڈی کرم نوازی ہوئی ہے اج امت دے اوتے اس تو پہلے بھی بڑیاں کرم نوازیاں نے تہاڈیاں اس سبب سی ویکھ لو عاشقاں کولوں سنی اے ہوئی اون والی میں گل کیتی ہر بندہ پریشان ہو گیا سی اج عاشقاں والی تشریح کیتی تے بندے دوویں ہاتھ چک چک کے نعرے پہ ماردے نے او میں آکھیا حدیث پڑھنی ہوے حدیث سمجھنی ہوے اس بندے دے کول جا کے بہو جن اکھاں تے محبت رسول دی اینک لائی ہوے بولے تے حضور دی پیار تے عشق تے محبت دے نال جناب ماحول معطر و معمر ہو جاوے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ اینج تھوڑی جی ٹھوکر لاؤ پوچھو حضور دے کول علم کنا کسی اور دوستو اے جڑا نا غیب دا علم میں ٹھوکر دی گل کر رہا ہوں چل آنے پھر اپنے موضوع تے پیغام جڑا میں دینا اے ٹھوکر منٹ جو پتہ لگ جائے گا وہ کہتا ہے علم غیب کلی کلی تو ہو نہیں سکتا کیوں جی انہیں کہا کلی علم غیب وہ تو اللہ کا ہے کلی اچھا جی یہ حضور کا علم جزئی ہے اچھا جی کلی کیوں نہیں نو 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 کلی تو اللہ کا علم ہے کہ کلی جزئی ہوندی کی ہے اور پہلو یہ تو سمجھا سانو کیوں جی انہیں کہ کلی اور جزئی مفہوم کی دو قسمیں ہیں علم منطق والے جانتے ہیں میں کہا چلو سانو سمجھائیں گا سانو بھی سمجھ آئے علم منطق میں لکھا ہوا ہے کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں کلی مفہوم جزئی تو میں کہا مفہوم کی نو آدھے نے انہیں کہا ما حصل فی الذہن کو مفہوم کہتے ہیں میں کہا اتھے ہی گل ہو گئی جو ذہن میں آ جائے اس کی دو قسمیں کلی اور جزئی اور میں کیا جو ذہن میں آ جائے وہ تو لمیٹڈ اور محدود ہو گیا
اللہ دا علم تو کہہ رہا کلی ہے کلی نہیں جزئی ہے تو اس رولے چ پیا ہے میں کیا اسی اللہ دے علم نو غیر متناہی مننے ہاں او تیرے میرے ذہن وچ تے آئی نہیں سکتا مولانا جلال الدین رومی کہندے نے ابو جہل آیا ہاتھ وچ کینکریاں پکڑیاں ہاتھ وچ کینکریاں پھڑ کے نا مٹھ بند کر کے آیا تے آگے کہندا دسو جی میری مٹھ وچ کی ہے جے دس جو تے تانوں نبی مان لاں گا مولانا روم دا بیان پڑھ دیا مینوں یہ سمجھ آ گئی میں کہ دا مطلب یہ ہویا کہ عقیدہ کافراں دا بھی یہی سی کہ جڑا نبی ہوندا ہے نا وہ غیب ضرور دسدا ہے کیوں جی سرکار فرمایا اچھا پھر اسی دسی ہونے کہ ہاں جی دسو فرمایا اسی دسیے تیری مٹھ وچ کی ہے کہ تیری مٹھ والی شاید دسی اسی کون ہاں واہ 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 انہاں دے اس انداز بیان پھر میں دی شروعات پڑھی ہے ایک نقطہ بڑا پیارا لبا چلو تسی بھی لے جاؤ اج سرکار نے فرمایا کہ اسی دسیے کہ تیری مٹھ وچ کی ہے یا مٹھ والی شاید دسے اسی کون ہاں انہیں کہا تو پھر بڑی گل ہو جائے گی جناب دیکھو نا مٹھ باندھے تے باہر والے بندے واسطے اندر والی شے بھی غائب تے جڑی اندر والی شے بھی اون دے واسطے باہر والا بھی غائب سرکار نے اشارہ کیتا کینکریاں بولیاں مولانا کہندے نے لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صف کینکریاں بول کے آکھیا اسی گواہی دینیاں واں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تسی حضرت محمد اللہ دے رسول کینکریاں گواہی دے تھی اون دے مقدراں وچ تا ایمان نہیں سی پر مینوں پتہ لگ گیا میں کیا میرے آقا نے ایڈا پیارا جواب ارشاد فرمایا ہے ان دے وچ حکمت اے سی کہ اونوں دس دتا اس مردود نو کہ تو ساڈا غیب چیک کرن دے چکر وچ لگا پھرنا ہے اسی تینوں دس دینے ہاں اوے سانوں تے اللہ نے غیب دتا ہی ہے جن دے اوتے ساڈی نظر کرم ہو جائے غیب اونوں بھی نصیب ہو جاتا ہے اے ہوندیاں نے تشریحاں عاشقاں دیاں دوجی تھاں تو تانوں ایہو جی شرح کدے بھی نہیں لبنی مولانا روم کہندے نے انہاں نوں تے کندھ دا رولا ہے نا کندھ دا 9 انچ اے نہ لکھیا ہے جی کہ جس کا نام محمد یا علی دیوار کے پیچھے قلب نہیں لا حول ولا قوت میں کہ اللہ خلانت ایہو جی گندی سوچتے ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا کہ ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور تسی انہاں ہی احسان تے مان لو تانوں کلمہ پڑھا چھڑیا نبی دا کلمہ اور پھر اگر میں انہوں تھوڑا جا دوجے انداز وچ بیان کراں تو میرا چونکہ مزاج نہیں ہے گا آئے میں گل تانوں اپنے انداز دے وچ ہی دسنا مولانا روم کہندے نے کہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ دیوار دے رولا ہے نا دیوار دا چلو یہ تو بعد والیاں گل کی تھی نا میں مسری شریف پڑھی تے مولانا نے جڑا واقعہ ایک بڑا محبت نال بیان کیتا وہ کہندے نے حضور تے آپ نوں تے پہاڑاں دے پیچھے دا بھی پتہ ہوندا سی یہ پہاڑاں دے پیچھے کی ہے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبراں دے اوپر جلوہ فرما ہوئے گزر گیا 2 قبراں سن تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہما لیعذبان توجہ ہے حدیث دا حوالہ میں بخا دیاں گا نہیں تے علماء بیٹھے ہوئے نے انہاں نال رابطہ کر لینا تو انویں دس دین گے اگلی گل جڑی ہے او ذرا محبت نال تسی سن لیا جے تے اللہ کرے عمل بھی کرنا نصیب ہو جاوے دوستو کریم آقا علیہ السلام فرمایا انہما لا یعذبان ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے صحابہ نے کہا جی ٹھیک ہے فرمایا وما یعذبان فی کبیر وڈی گل نہیں سی ہوگی بچنا چاہتے تے بچ بھی سکتے سن جڑے لتر ٹھوک دے نا پے انہاں تو بچنا چاہتے تے بچ بھی سکتے سن فرمایا انہاں چوں ایک جڑا ہے وہ چگلیاں کردا سی تے جاندیاں فرشتیاں لمیاں کر لیا تے کوٹ دے پے نے چگلی دی ڈیفینیشن تا تسی سمجھ دیو بھی ایتھوں گل چکی تے اگاں پچائی اس ارادے نال بھی کم پک پوے نیت یہ ہوئے کہ اگ لگے لڑائی پھیلے فتنہ پھیلے اس نقطہ نظر نال جویں نہیں نہیں گل کرنی تا میں نہیں سی کرن والی نہیں پر ہن تو بھرا ہے تینوں دسی مجھے نہیں کرن والی تے نہ کر چپ کر کیوں جی لیکن کر دیتی اس واسطے کہ لڑائی پوے تے جے پے گئی لڑائی پوے تے پاویں نہ پوے جیڑے بندے نے گل چکی تے دوجی تھاں تے پہنچائی اے ہوگی چگلی لڑان واسطے
فتنہ پاؤن واسطے بس اکھاں بند ہون دی دیر ہے جاندیاں فرشتے لمیاں کر لین گے فرمایا دوویں کٹیندے نے پہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا دوسرا یہ پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا تو اس واسطے دوستو میرا پیغام ہے وے آستانے تے مینوں خدمت نصیب ہے نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ قلعہ شریف تے بزرگاں دی تعلیمات اور میں جڑا نچوڑ کڈیا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ پاک رکھو پیشاب دے چھٹیاں تو بھی بچو ہر قسم دے گند تو بچو اور جتھے بیٹھنا جگہ بھی پاک ہوئے کپڑے بھی پاک ہون جسم بھی پاک ہوئے دماغ بھی پاک رہنا چاہیے اکھاں بھی پاک رہنیاں چاہیے نے کن بھی پاک رہنے چاہیے نے تے سوچ تے فکر تے دل دماغ تے خیالات ہر شے پاک رکھو اللہ دی ذات پاک ہے تے پاک ہی بندے نو اللہ پسند کرتا پلیت بندے نو اللہ پسند نہیں کرتا تے اس واسطے نالی دے چھٹے پہ جان تے اندے تو ایڈا نہ ڈرو تے گناہاں دے چھٹے پہ جان تے ان دی فکر بندے نو بہت ہی کرنی چاہیے جسم پلیت ہو جائے تے پانی نال توپ جائے گا روح پلیت ہو گئی تے بڑا مسئلہ ہے انہیں جڑے پانی نال توپڑا ہے نا وہ پانی قطریاں نال لبدا ہے ایڈا وہ سستا نہیں جائے گا وہ قطریاں نال پانی لبدا ہے پچھلی رات جدو بندہ اٹھدا ہے وضو کردا ہے اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے اکھ دے وچوں جدو آنسو بہاندا ہے تے تاں روح پاک ہوندی جا اس گل کا خیال رکھو اینا تسی محنت کر کے پنڈال سجا کے بیٹھے ہو تے جے پیغام نہ لے کے گئے یہ ساری محنت دا پھر فائدہ تو کوئی نہ ہویا فرمایا ہے دو میں کٹیندے نے پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو اے دو ٹانیاں لیاؤ ایک ٹانی توڑو وہ ٹانی لیاں دی سرکار نے دو حصے کر کے ایک اس قبر تے لائی تھی ایک اس قبر تے لائی تھی اور فرمایا کہ جنی دیر تک تر رہن گیاں اونی دیر تک انہاں دا عذاب کٹ جائے گا میرے آقا نے زمانے دیا تین قسمانے تینہ دا ہی آپ نے غیب دس دیتا زمانہ ماضی فرمایا ایک کیوں عذاب ہو رہا ہے انہاں دے ماضی دا بھی میں نو پتا ہے حال موجودہ پریزنٹ زمانہ ہون جڑا عذاب ہو رہا ہے دس دیتا میں نو اندہ بھی پتا ہے اور آن والا زمانہ مستقبل کہ انہاں دے عذاب وچ تخفیف ہو جائے گی دس دیتا کہ میں نو اندہ بھی پتا ہے دوستو اے اللہ رب العزت نے ساڑھے آقا و مولا نو کریم آقا علیہ السلام نو ایتھے اس دنیا دے رہ کے تے قبر دے بارے سارا علم دے دیتا ہے تے سرکار پردہ کر کے جدوں آپ دوسرے جہان تشریف لے گئے میں نو آج بھی یاد ہے میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے حدیث جدوں پڑھائی تے انہاں دے الفاظ اے سن کہ سرکار نے اس دنیا تے رہ کے تے قبر دے اندر دی خبر دے دیتی تے حضور جدوں پردہ فرما کے تے دوسرے جہان تشریف لے گئے نے تے اس جہان وچ ویکھن واسطے کیڑی رکاوٹ اللہ دے پیارے محبوب نے تے سانو اگلے جان دیاں اے بیلی پردے کے پیچھے کا علم نہیں میں کیا مولانا روم نو پوچھ مولانا روم نے کیا کہ سرکار ایک دن جناب باہر نکلے فرمایا دن میں دسنا اس مسئلے نو حل کرنا میں کیا جی کرو انہاں کیا کہ صحابہ نو فرمایا سرکار نے کہ آؤ ذرا باہر چلیے صحابہ کرام سرکار دے نال جدو باہر نکلے نا تے خرامہ خرامہ حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں اگے ویکھیا قافلہ ایک پیاسا آپ نے فرمایا پتہ کرو انہوں کی مسئلہ ہے صحابہ کرام گئے انہوں نے دیکھیا قافلہ پیاسا ہے حضور پانی دی کمی ہے پانی دی قلت ہے جن دی وجہ تو اے سارا مسئلہ درپیش ہے کوئی لوگ بے ہوش نے کوئی نیم بے ہوش نے جانور بھی بے ہوش نے پانی ہوئے تو مسئلہ حل ہوندہ ہے میرے تو توڑے کریم آقا نے اینج دیکھیا فرمایا اے پہاڑی دے پرلے پاسے بندہ ڈاچی ہوتے پانی رکھ کے لئی جاندہ جو انہوں پھاڑ کے لائے ہو کسے صحابی نے یہ گل نہیں آکی حضور کٹھے دے اسی ٹورکی آئے ہیں یہ آپ نو کی میں پتا چل گیا صحابہ اومیں ہی گیا ہونا کیا آجو سرکار فرمایا پیار نہ لے کے آئے جے میرا تعارف کرایا جے اگر وہ من جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ منے تو زبردستی لے کے آ جائے جے اے مولانا روم فرماندے نے صحابہ کرام گئے ویکھیا پھر اگے ہو کے ویکھیا پھر اگے ہو کے ویکھیا واقعی ایک کالا جا بندہ حبشی غلام ڈاچی دے ہوتے مشک رکھی لے کے لگاؤں دا ہے صحابہ آگے گئے انہیں تلوار کڑ لے انہیں کہا کون جے انہیں کہا گل سن ایدر قافلہ بے ہوشے تے تینوں لے کے جانا ہے انہیں کہا میں نہیں جانا
انہاں کہا اسی آپ نہیں آئے کسے دے بھیجے ہوئے آئے ہیں تو انہوں کنے بھیجا ہے مولانا روم کہتے ہیں صحابہ نے کیا پھر دسیے کنے بھیجا ہے انہوں نے کہا ہاں جی انہوں پھر جیڑا حضور دا تعارف کرایا علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے انہوں اپنے انداز وچ مثنوی شریف دے اندر بیان کیتا انہوں نے کہا کہ صحابہ نے تعارف کرایا انہوں نے کہا سن جیڑی ہستی نے سانو بھیجا انہاں شاناں اے نے سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان بہتر شفیع مجرمان بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما جڑی ہستی نے سانو بھیجا وہ دو جہاناں دے سردار نے تے قیامت والے دن مجرم جدو اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہون گے جڑی ہستی نے چھڑونا ہے انہاں دا نام محمد مصطفیٰ ہے کہندا گلاں تے تساں بڑیاں چنگیاں کیتیاں نے پر میں جانا نہیں انہاں کہا پھڑو اینو لے چلو صحابہ نے فٹافٹ پھڑیا پھڑ کے تے جناب مشک بھی بنی پکڑ کے تے اونوں بھی بنیا لیا کے حضور دے سامنے رکھ دیتا سرکار نے فرمایا مشک دا منہ کھولو مشک دا منہ کھولیا حضور نے اپنا دستے ہتھ اوتے رکھیا تے فرمایا انہاں دے برتن لیاؤ پانڈے بھرنے شروع ہو گئے قافلے والیاں پانی پینا شروع کر دیتا وہ بیٹھا ویکھ رہا ہے مولانا کہندے نے کدی مشک والے کہندا ویندا تے کدی رخ مصطفیٰ نو ویندا ہے کدی حضور دا دیدار کردا ہے کدی پانی والے ویکھدا ہے اللہ رب العزت نے اندی آنکھاں کو پردہ ہٹا دیتا اور ویکھدا کی ہے کہ پیچھے غیب وچوں ایک چشمہ آ رہا ہے مشک وچ جا رہا ہے حضور تقسیم فرما رہا ہے بیٹھا ویکھدا رہا سارا منظر سرکار نے سارا پانی پیا کے سارا قافلہ رجا دیتا فرمایا مشک دا منہ بن دیو اینو چھڑ دیو وہ بندے نو چھڑ دیتا آپ نے فرمایا لے بھی ویکھ لے پانی کٹیا تھا نہیں تا نہ کوئی در شکایت نیکو بد مطلب کہ سانو برا پڑا نہ آکھن لگ پئی انہیں کہا نہیں جی پانی مشک کٹیا نہیں فرمایا چیک کر لے جی ٹھیک ہے پانی پورا ہے فرمایا جا ہن تینوں چھٹی ہے کہندا جی ہن میں کتے جانا ہے ہن کتے جانا ہے جی سرکار فرمایا ہن جتے تو جا رہا سے ادھر جا مولانا روم کہندے نے کہ انہیں حضور دے مبارک ہاتھ پکڑ کے چہرے تے ملنے شروع کر دیتے کدی قدماں نو بوسا دے کدی ہتھاں نو چومن لگ پئے میں کیا کہندا ہوے گا تاڈے قدماں تے سر رکھیا تے دل دی اے تمنا اے نہ ہن مینوں کوئی آواز مارے یا رسول اللہ نہ ہن مینوں کوئی آواز مارے میری عزت مل کے پڑھ لو میری عزت تیرے نام دے سہارے رسول اللہ دوستان عزیز چھوٹی گل نہیں ہے میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ میری کشتی ولا دیو کنارے یا رسول اللہ میری کشتی اے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اساں اس سمندر دے اندر بڑیاں بڑیاں کشتیاں ڈوبدیاں ویکھیاں بلکہ بڑے بڑے بحری بیڑے بھی ڈوب دے ویکھے حضور دست بستہ عرض دے میری کشتی ویلا دیو کنارے
یا رسول اللہ میری عزت. دوستان عزیز گل پھر ہوئی ہو گئی. اج اقبال ڈے. اقبال کہندا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے موز نام مصطفیٰ. اقبال نے کیا وہ جے عالم اسلام نو عزت ملی تے حضور دے نام دے صدقے مل. بے شک سرکار دا نام چھٹ کے آکھن عزت لب جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. اور جس دن حضور دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لیا اس دن عزت انہاں دا مقدر بن جائے گی. یا رسول اللہ یا علی حق جاری زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دوستو میں تقریباً 89 دے وچ جامعہ نظامیہ داخل ہویا پڑھنے واسطے. 89 بابا جی خادم رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 90 دے اینڈ دے آ گئے سن پڑھان واسطے. پہلا سال پھر صرف دا انہوں نے پڑھانا شروع کیتا. میں انہی دیر درجہ ثانیہ وچ پہنچ گیا سن. اور پھر صرف کوئی 8-7 سال 10 سال غالباً پڑھا دے رہے بابا جی. اسی ہوتے ہی ہوندے سان دیکھتے سان بابا جی پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے صرف دے استاد نے پڑھا رہے ہیں. کدی کدی نال سامنے میرا کمرہ ہوندا سی. انہیں سوٹی کھڑکاندیاں بچیاں نوں پڑھاندیاں اور جنگلے کول آ کے کھڑے ہو جانا کرنا. تے کدی کدی میں بھی آ جانا. وہ کئی موضوعات تے گپ شپ بھی ہوندی رہنی. کدی وہم و گمان بھی نہیں سی کہ اللہ پاک انہاں کول ایڈا کام لے لے گا. سوچیا بھی نہیں سی. ایک دن آئے تھے میں اندر دورہ حدیث شریف کر رہا سی. اس وقت کمرے چ 2 اسی اسٹوڈنٹ ہوندے سان تے میں انج اپنا بستر شستر تے اگے سرانا تے او دوسرے پھٹیاں شٹیاں لا کے تے عبارت روزانہ پڑھنی ہوندی سی. او عبارت تیار کرنی سی. میں بیٹھے عبارت تیار کر رہا تے مینوں کہندے نہیں ہو رہا. میں اٹھیا اٹھ کے گیا. کہندے نے راتی میں خواب دیکھیا. اے بات بابا جی دے کولوں میں اس دن خود سنی فرماندے نے خواب دیکھیا. انہاں دے بھی استاد سن علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. میرے بھی استاد سن. فرماندے نے وہ خواب میں دیکھیا. میں چل تینوں سنا دینا. میں کہا جی کیڑا؟ فرماندے نے وہ سامنے کمرہ ہے نا جیڑا اتنے منجی لگی ہوندی. میں کہا ہاں جی. فرماندے نے راتی میں خواب وچ دیکھیا استاد علامہ رشید صاحب استاد وصال فرما گیا سن. ساڈے 97 دے وچ وصال ہویا سی استاد حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کشمیر وچ جج بھی رہے سن اور ایڈے کو سمجھو کہ محبوب الطلباء استاد سن. طالب علم مرد سن. کہندے سن کہ ساڈے ایک تو زیادہ سبق آ جان استاداں کو. کہندے نے چارپائی تے بیٹھے نے تے تینوں بھی نال بٹھایا ہے تے استاد کچھ لکھوا رہے ہیں. میں کہا اچھا جی. کہندے نے بس میں انہاں کو ویکھیا ہے تینوں بٹھا کے کول لکھوا رہے ہیں. حالانکہ استاداں نوں فوت ہویا نو وصال فرمایا نو 2 سال ہو گیا سن. مینوں وہم گمان بھی نہیں سی گا اللہ پاک انہاں کول ایڈا کام لے لے گا. پھر اس تو بعد میں اپنا ادارہ بنا لیا. آستانہ اپنی تحریک اتباع رسول دے نام تے اسی کام شروع کرتا. تے بابا جی پروگرامز ہوندے سن تے مینوں کارڈ بھیج دینا ہونا. میرے مسئلے مسائل کوئی اپنے سن تے او کوئی نہ ایڈا توجہ دینا. فیض آباد والے جلسے تو نا جی پروگرام تو پہلے شرک پوشی ایک پروگرام ہویا اور انہی دیر نو اساں حالات ویکھ لے. میں پھر علماء نال کیتی میٹنگ. علماء مرتضیہ بلا لیا. میں کیا بھائی بابا جی بلا رہے ہیں بار بار تے سانو کی کرنا چاہیے. سارے نے اتفاق رائے نال فیصلہ کیتا کہ یار یہ بندہ خلوص نال حضور دے پیار دا درس دین واسطے دین نو تخت تے لیان واسطے ناموس رسالت دی پاسبانی واسطے ختم نبوت تے پہرا دین واسطے بندہ میدان وچ تے جنوں حضور نال پیار ہے نا اس بندے نو کدی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اے فیصلہ کر کے اساں طے کر لیا انشاءاللہ العزیز اسی اس تحریک دے نال ہیں اور اس وقت تو لگے اج تک نال ہاں. اور دعائے وے کہ اللہ پاک نصیباں چ کرے اسی اے دین نو تخت دے اوتے ویکھ لئیے. اے پیغام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ. ہاں جی تے جے بابا جی نے جناب حضور دے عزت تے پہرا دیتا ہے
تے جان تلی تے رکھ کے دیتا ہے کہ فیض آباد دے منظر میں آپ اکھیں ویکھے نے جا کے ہاں جی کنٹینر تے چڑھ کے ویکھے نے منظر کنٹینر تے کھلو کے میں تقریر بھی کی تھی اتھے اے اللہ پاک نے پھر عزت بھی تو ہمیں دیتی ہے کیوں جی اور دوستو سدھی جی گل ہے اس دنیا تے اگر عزت لبنی ہے تے غلامی مصطفیٰ دے صدقے ہی لبنی ہے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ دوستان عزیز اسے واسطے ہی میں کہنا ذرا سارے مل کے کہہ دیو میری عزت تیرے نام سہارے یا رسول اللہ میری کشتی ولا دیو کنارے یا رسول اللہ تاڑے قدمات حضور نصیب ہو گیا حضور قبول فرما لو تھاڑی مہربانی اگر تسی قبول فرما لو گے اگر آپ قبول فرما لو گے تے ساڈا دنیا دے آن دا مقصد پورا ہو جائے گا تھاڑے قدمات تے سر رکھے تے دل دی تملوئے نہ ہن مینوں کوئی آواز مارے یا رسول اللہ نہ ہن مینوں کوئی آواز مارے اللہ کرے ایک منٹ اللہ کرے حضور دے قدماں تے سر رکھنا نصیب ہو جاوے تے جدو نصیب ہو گیا پھر دعا کرے جے یا اللہ ہن سانو کوئی آواز توجہ ہے کوئی آگے ادھر میں تیری سڑک بنا دیتی اور نہ بھائی تم ہی پرا ہو میں حضور دے قدماں تے سر رکھے ہے اور تیرا منڈا نوکری لوا جو نے آگیا واسطہ خدا دے جا کیوں میں سرکار دے وہ سمجھ آ رہی جے اور یار جو تو ساڑھا سارا کو جی حضور واسطے یہ تو سارا کو جی سرکار واسطے بیتے پھر سوچ فکر تے رائے کو پیچھا رہ جائے گی اب میرا پیغام جے ہر شاہی سرکار دے نام لا دیو حضور قبول کر لینا نام لا کے پھر آگیا جے حضور اے لو یا رسول اللہ قبول فرما لیا کیوں جی ہاں کوئی آواز مارنے والا آوے نا میرے کو بھی آئے آواز مارنے والے انہیں آکیا آج آستانے تے آئے ہیں مینوں ٹوندے رہا ہے ادھروں چیک کر ادھروں کر انہاں صاحب لے بھی یہ پولا کوئی نہیں ہے گا کسے پاسیوں میں اے جی آستانے تے آئے ہیں آج چولی پھر کے جانا خالی نہیں جانا میں کیا بہ جاؤ تانوں چاہ پیانے ہاں بسکٹ کھوانے ہاں مٹھائی کھوانے ہاں اور اس تو بعد تانوں تہاڈی چولی چ او شے پا کے ٹوراں گا جڑی قبر وچ بھی کام آوے گی تے حشر وچ بھی کام آوے گی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول میں کیا بیلیو ساڑھے دل دی آواز وے نہ ہن سانو کوئی آواز مارے یا رسول اللہ تھاڑے قدموں تے سر رکھے تے دل دی تملائے نہ ہن مینوں کوئی آواز مارے میری عزت تیرے نام دے اچھا میں نے ایک کام دسو اے دسو کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لین واسطے دائیاں آئیاں نے
تو ایک دائی سی کہ چوکھیاں سن تے نا کنیاں دا ہوندا ہے کیڑی حضرت علیمہ سعدیہ ایویں ہے تے باقی دائیاں امیر بھی بہتیاں سن تے انہاں دیاں سواریاں بھی تگڑیاں سن تے سارا کچھ ہی سی دولت بھی بڑی سی حضرت علیمہ کہندے میرے نال ساریاں تگڑیاں سن تے نہ کسے ایک دا بھی تے جیڑا بولدا ہے حضرت علیمہ دے گیت گاندا ہے وجہ گل صرف یہ نہیں ہے کہ انہاں نوں سرکار دی خدمت کرنی نصیب ہو گئی اس گل تو سمجھ جانا چاہیے کہ جیڑا چاہتا ہے اور مینوں دنیا تے بھی عزت ملے قبر وچ بھی عزت مل جائے قبر وچ عزت پتہ کیویں ملنی جے تو پھر یہ گل سن لو قبر چ کنے سوال ہونے نے تین من ربوں کا تیرا رب کون ما دینوں کا تیرا دین کی ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل ما کنت تقول ماضی استمراری دا سیگا ہے جنہا مطلب ہے کہ زمانہ ماضی میں اور جتھوں تو جڑی دنیا تو آیا ہے اے ہستی ویکھ ذرا اینا دے بارے دنیا دے تو آخدا کی ریائیں تے میں دس دیا اے آ جڑی گل ہے نا یہ بھی یہ سوال دے بھی چاہیے یہ دوستو فرشتیاں نے جڑا سوال پوچھنا نا ما کنت تقول فی حاضر رجل تے یقین کرنا میرے سارے علم دا تے پڑھائی دا تے مطالعہ دا نچوڑے یہ کہ او سوال دے وچوں پاس اوہی ہوئے گا جنہیں نبی پاک نال وفاداری کیتی ہوئے گی ما کنت تقول فی حاضر رجل اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا تیرے کی خیالات ہیں میں کیا مولانا روم کہندے ہوں گے میں کہندا سا سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان اور جدوں مصر والے فنافر رسول نو پوچھیا ہوئے گا تو کہندے ہوں گے کہ میں تے کہندا ہی سا نا اجے تک دنیا کہندی ہے بھئی تے قیامت تک کہندی رہے گی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ان دا ترجمہ خواجہ غلام مرتضی قلعہ شریف والے انہوں نے کیتا فرماندے نے اور سانوں کو پوچھے گا کہ اسی بھی دساں گے اسی لے خائیاں احمد خاص حبیب خدا دا سرور دعا جہانا دا احمد خاص حبیب خدا دا سرور دعا جہانا دا سونا سرور دعا جہانا دا جنہ بندیاں وچ سرداری سید اندر عرب و عجم اے مصر دا فنافر رسول ہونے کیا اپنی زبان وچ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجمی تے پنجابی والے فنافر رسول عاشق رسول خواجہ غلام مرتضی کیا او فنافر رسول مصر والے نے آکھیا کی ہونا کیا اسی اپنے پنجابیاں نو دس دینے آ او عاشق رسول کہندا بھی کی پیا ہے پنجابی دے وچ ٹرانسلیٹ پورا قصیدہ بردہ شریف او جویں ردیف قافیہ عربی دے وچ اینڈ تے میم لے آندے ایویں خواجہ غلام مرتضی اللہ پاک نے کوئی علم نال نوازیا سی قصیدہ بردہ شریف دا پنجابی ترجمہ کیتا تے اوویں اینڈ تے جناب میم دے قافیہ احمد خاص حبیب خدا دا سونا سرور دعا جہانا دا تے جنہ بندیاں وچ سرداری سید اندر عرب و عجم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم
احمد خاص حبیب خدا دا سرور تو جہاں دا جنہ بندیاں وچ سرداری سید اندر عرب و عجم منزہن عن شریک فی محاسنہی فجوہر الحسن فی ہے غیر منقسمی حسن اندر اے او شیر دا پنجابی ترجمہ جے حسن اندر نال نبی دے اور شریک نہ کوئی ہے حسن اندر نال نبی دے اور شریک نہ کوئی ہے حسن نبی دا کامل آوے ناہی وچ رقم حسن اندر نال نبی دے اور شریک نہ کوئی ہے حسن نبی دا کامل آوے ناہی وچ رقم دوستان عزیز فرشتے کہن گے او بیلیا اٹھ کے بہ جا اٹھا لین گے پا دین گے کہن گے تیجا سوال ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال اے نہیں توجہ چاہیے سوال اے نہیں کہ ہون تو کی کہنا ہے اے ہستی کون لے انہاں دا تعارف بیان کرنا نا اسی آج دی گل نہیں پہ کر دے اسی تینوں اے پہ پوچھنے یا جیڑی دنیا تو آیا ہے دس انہاں نال بھی وفاداری کیتی ہوں کہ نہیں ہوں کی پھر جیڑا وفادار ہوئے گا انہوں تو موجہ ہون گیا ہو گیا گا پوچھو کیڑے ویلے دی گل کر دے ہو او میں تے آپ سرکار دی غلامی دا پٹا پا کے گل وچ تے ہوکے دیندا پھریاں لوکو میں نبی پاک دا غلام جے اے کی گل ہوئی لوک کے چھپ کے اور ٹکا کے مارو نعرے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ دوستو توجہ اور میں کیا ایتھے انج کر کے نا جندے ایتھوں اٹھ دینے نعرے ایتھوں تے کی خیال ہے جدو سرکار دا دیدار ہوئے گا اتھے نہ نعرے مارے گا انہیں بھی انتے جاکڑا لبیک یا رسول اللہ لبیک دا مطلب ہے میرے آقا میں حاضر ہو گیا لو جی دوستو اس شاک واسطے ایک گل بڑی پیاری آ رہی ہے فرشتے کہن گے ما کنت تقول فی هذا الرجل ذرا دس اس ہستی دے بارے تو کیا کہا کرتا تھا علماء بیٹھے نے انہوں نے پتہ ہے مضارع دے اتے کانا لا دیو تے ماضی استمراری بن جاندی تے کنت تقول دا مطلب نہیں ہے گا کہ ہون کی آنا ہے کیا کہا کرتا تھا زمانہ ماضی اور وہ بھی استمرار اور دوام نہ کہ ہر ویلے تو کی آندا ہوندا سے ایویں کسے جلسے جو بیٹھ کے تے دو نعرے مار دیتے نا اندر کی آندا سے باہر کی آندا سے تے اندروں کی آندا ہوندا سے تے اندر جا کے کی کردا رہا ہے کٹ بندیاں نوں سمجھ آئی میری ہون والی گل بھی اور میں کہنا ہوں نا الکنایا تو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ
میں کہنا ما کنت تقول فی حاضر رجل، حاضا پتہ کی ہے؟ حاضا ہے اس میں اشارہ، یہ جدوں انگلی نال اشارہ ہوئے نا، جی اسی پنجابی چاہنے ہیں نا آ، او نہیں آ قریب واسطے، اردو چ کہنے ہیں یہ تے نال انگلی نال اشارہ کیتا یہ، اس چیز یہ آندا ہے حاضا عربی زبان وچ جڑے گرامر پڑھدے پڑھاندے نے الحمدللہ کامل استاداں کولوں پڑھنی بھی نصیب ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک میرے سارے اساتذہ او جڑے دنیا تو پردہ کر گئے انہوں نے جنت وچ اعلی عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اساتذہ دا فیضان بول رہا ہوندا ہے نا جی، اساتذہ رجال ہون تے بندہ بولے تے سننے والے نوں منٹ چ پتہ لگ جاندا ہے یہ کنے کو جوگا ہے کیوں جی؟ واحد مذکر محسوس مبصر کہ جدوں مشاروں نے لے جندے والے اشارہ ہو رہا ہے وہ ہووے بھی ایک، جدوں آندے نا حاضا وہ ہووے بھی ایک تے دسدا بھی پیا ہووے، محسوس ہووے مبصر ہووے، ایک ہووے تے ہووے بھی نیڑے، کیونکہ قریب واسطے آندا ہے، ہووے بھی نیڑے، مبارک ہووے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے تیجا سوال کرن کے کہیں گے فی حاضر رجل، میرے آقا و مولا امام المناظرین خواجہ نور محمد فنافی رسول نے فرمایا، اور لوگ کہندے نے سرکار دی تصویر بکھائی جائے گی، فرمایا کتھے لکھیا تصویر؟ حضور نے تو فرمایا حاضر رجل، اندہ مطلب ہے آقا خود کرم نوازی فرمان گے، خود کرم نوازی فرمان گے۔ ایک جگہ دے فرمان نے چلو جڑے فوٹو والے نے شاید انہوں نے پھر فوٹوਆਂ دے ٹال دے ہیں، اور ساڈا تے کیدا ہے کہ حاضر رجل فوٹو نو تا نہیں نام دے، ہاں جی آقا خود جلوہ فرماؤں گے۔ تے میں گیا پھر جدو دیوانہ قدمہ تے ڈگے گا تے فریضی آگنا دس آندھا کیس ہے، تے میں او نا اس کیفیت دی بات کر رہے ہیں، کیفیت دی، یقیناً کہے گا پا جی تاڑی مہربانی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تے میری خواہش وے نہ ہن محلوں کوئی آواز مارے یا رسول اللہ۔ دوستان عزیز لوہون ذرا توجہ کرنا ذرا میری بات والے، جدو فرشتے کہن کے ماں کون تا تقول ایک نقطان لگا جے اشاق واسطے بڑا روح افضا نقطہ راحت جان نقطہ آ رہا جے، جدو فرشتے کہن کے ماں کون تا تقول فی حاضر رجل لبیلیا ذرا توجہ کریا جے میرے والے دھیان کریا جے، بڑی پیاری گل لون لگی جے۔ فرشتیاں کہنا ماں کون تا تقول فی حاضر رجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تیرے کیا خیالات تھے، وفاداری کی یا نہیں کی، اس کے بارے میں اس ہستی کے بارے میں تیری فکر کیا تھی، تیری سوچ کیا تھی، تو اس ہستی کی عظمتوں کا قائل تھا، اس کی شان اور اس کے فضائل کا قائل تھا، یا پھر نکتہ چینیاں کرنے والوں میں تھا، انکار کرنے والوں میں تھا، کون تھا تو؟ ما کنت تقول فی حاضر رجل۔ جدو بندہ انج کر کے ویکھے گا سرکار نو تے سرکار بھی تے اس بندے نو ویکھن گے نا، کیوں جی سرکار بھی ہوندے والے ویکھن گے، تے جے بندہ ہویا اپنا، اور بندہ اپنا وہ ہوندا جڑا اندروں بھی اپنا ہوئے تے باہروں بھی اپنا ہوئے، تے جے ہر کسے نے آکھے نا ٹھیک ہے نا نہیں لینا تے ہیگا میں تہاڈا ہی ہاں تے نا، اور پھر محلے والے تنگ کر دینے نا، پھر وہ بھی آگے تنگ کرن گے، وہ بھی آگے کرن گے، کو سمجھے ہو گل؟ وہ اپنا وہ کسے دا بھی نہیں، انہوں کوئی بھی منن لی تیار نہیں ہوندا، وہ بعد پتہ لگ جاندا بھی انہوں بھی آکھیا تو چل ٹھیک ہے، تے انہوں بھی آکھیا تو بات ٹھیک ہے، تے انہوں بھی آکھیا تو ٹھیک ہے، سارے ہی آندے نے کوئی ٹھیک ہے۔ ہاں تے اس واسطے میں کہنا کسی نے بھی نہ کو جیڑا آوے نا انہیں آکھیا کہ چولی بھر کے جانا، تے جدوں میں آکھیا نا تہاڈی چولی چ وہ شے پاواں گا جیڑی قبر چ بھی کام آوے گی تے حشر چ بھی آئے گی۔ دسو جی میں آگیا داڑیاں چٹیاں ہو گئی نے، چھڑ دیو ہون آ کے تے کوئی حشر واسطے کریم آقا دی بارگاہ بھی حاضر ہونا جے، تے میں کہیا ڈنکے دی چوٹ تے مار کے نعرہ
اے گل دنیا نو ایک باری کہہ دیو. او جویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے جدو ایمان لے آئے, ایمان جدو لے آئے نا تے اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے سن. حضرت عمر فاروق آئے, صحابہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ عمر آ گیا, 26 سالہ نوجوان عمر آ گیا, عمر عمر عمر. حضرت امیر حمزہ کہا چپ کرو کی ہو گیا جو نہ کہ عمر انہاں کہا جے نیت صحیح ہوئی تے سینے نال لا لا تے جے نیت ٹھیک نہ ہوئی تے اللہ دی عزت دی قسم ہے اون دی تلوار پھڑاں گا تے سر لا دیاں گا. تانوں کی پریشانی ہے, کیوں ٹینشن نہیں دیو. صحابہ چپ کر کے بیٹھ گئے. این جدوں بوہا کھلا نا, ہاں بوہا کھلا تے عمر نے سر چکایا. میں کیا کہندے ہون گے بوئے تیرے آ کھلوتی منگتی دربار دی تا میں جانا خیر پاویں آس ہے سرکار دی. سرکار فرمایا عمر اگے آ جا. اگے آئے, سرکار نے پکڑ کے نہ تے سینے نال ذرا کو دبایا نا تے بعد حضرت عمر دس دے ہوندے سن کہندے سن ایمان نال میں آکھیا میں بڑا طاقتور ہاں, جدوں سرکار نے دبایا مینوں سوری کوئی نہیں لگا. فرمایا اسلم اسلم, پیچھے دعا کار فرما سی اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. یا اللہ دو بندیاں جو ایک مینوں دے دے تیرے اسلام نو عزت مل جائے گی. عمر فاروق او نے جنہاں نو اللہ دے کولوں اللہ دے محبوب نے مانگ کے لیا ہے. لو جناب کلمہ پڑھیا نا جدو حضرت عمر نے تے صحابہ ماریا نعرہ اینج میں تسی جذبے نال لبیک دا نعرہ مار دیا تے اینج وادیاں چو آواز پہاڑیاں نہ ٹکرا ٹکرا کے بھی پیچھے آ گئے تے انہیں خوش. ادھر جبریل امین آ گئے, یا رسول اللہ عمر ایتھے اسلام لے آیا, خوشیاں ادھر بھی ہو رہی ہیں, ادھر بھی ایک دوجے نو مبارکاں ہو رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے یا رسول اللہ ان کی پروگرام ہے. فرمایا ٹھیک ہے اے کم کرو اے کرو اے کرو. تے حضور چل کے طواف نہیں کرنا. سرکار میں کران گے ذرا جے حالات ٹھیک نہیں ہونا کہ عمر ایمان لے آیا تے حضور پھر عمر دے ایمان لے ہوندا مڑ فائدہ ہائے ہائے ہائے. او بندہ تے ہو جے ایک بھی ہوے نا ارجا سیٹ کر چھڑدا بندہ. عمر دے ایمان لے آن دا فائدہ کی ہے؟ سرکار فرمایا عمر اجے حالات ہونا کہ حضور حالات بدل جان گے تے میری عرض ہے کہ حضور ذرا آج تشریف لے آؤ نا تے آج کھل کے طواف کرو. دو لینا بن گئیاں. حضرت عمر پھاڑ لی تلوار, انہاں کہا ہن میں ویکھاں گا اگے آوندا کون ہے. لا بندہ انج دا ہونا چاہیے. اللہ کرے اے جذبہ نصیب ہو جاوے. ہیں انج دا جذبہ. اور لولا لنگڑا نہیں تو چپ کر رہی میں تہاڈا ہی ہاں تو نہیں چپ کر رہی میں تہاڈا ہی. بندے تنگ کر دینے پھر اے کوئی آ گئی. وہ جدو گیا نا اگے اگے ایک بندہ پاج گیا, انہیں کہا عمر سنا پیچھے کی خبر ہے, پیچھے کی خبر ہے. انہیں کہا چنگی خبر پوچھنی ایا وہ 10 کی خبر ہے. انہیں کہا ورائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے پیچھے دی خبر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہیں کہا گیا جے بھی گیا جے, جی میں نے کہا نبی بن مالک بھی گیا جے. انہیں کہا بھی گیا جے بندہ. میں کہا جدو کو بندہ آگے پوچھے نا سنا, انہوں کہا لبیک یا رسول اللہ. جیڑا بھی ہوئے آکے سنا, انہوں کہا تو چنگی اور کیڑی گال ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. دوستان عزیز جدو فکرے ہوئے گی سوچیں ہوئے گی تے پھر جدو روز حشر حضور دی بارگاہ دے اندر جناب حاضری نصیب ہوئی, پھر عاشق پکار پکار کے کہن گے تمہارا ہوں ہی کہہ لو تمہارا ہوں تمہارا ہوں بس تمہارا یا رسول اللہ. کرم کی ہو نظر ہم پر. اے اللہ دے پیارے حبیب اے پنڈال دے وچ آپ دے غلام تے عشاق آئے بیٹھے نے, سارے دست بستہ عرض گزار نے. کرم کی ہو نظر ہم پر خدا را یا
رسول اللہ تمہارا بس تمہارا 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 یا رسول اللہ. دوستو اے پیغام ایک ایتھے ہی لے لینا ہونا تے بات نوں میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا مشن ہے کہ حضور دا دین تخت تے آوے. اے انشاءاللہ آ بھی جانا جائے تے امت نے بچنا بھی ادو ہی ہے جو دین تخت تے آیا. کیوں جی اے امت تے جن دین نال غداری کی تھی نا, ہاں جی دین نال جن کی تھی غداری تے او قبر تے جو ہونا ہے ہوئے گا, حشر جی جو ہونا ہے وہ تو ہوئے گا, وہ اس دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا. ایک گل لہن اگلی گل سن لو. میں آستانہ علیہ قلعہ شریف تو تحریک شروع کیتی سی تحریک اتباع رسول دے نام تے, سوچدا رہندا ہوندا سی انہاں چیزاں دے بارے. پھر مدینہ منورہ سرکار دی بارگاہ اقدس وچ حاضری نصیب ہوئی تے اوتھے بیٹھے اسی 2018 دی بات ہے, 18 مئی دی بات ہے. میرے نال علماء مرتضیہ بھی سن, سرگی دا وقت تے ادھر نا جنوبی سائیڈ تے بیٹھے روضہ پاک سامنے جناب جلوے نظر آ رہے سن. اور میں علماء نو کیا کہ اپنی تحریک دا کوئی نام فائنل کریے. انہوں نے کہا دسو جی. میں انہوں نے کہا یار نا نماز عشاء دی پڑھ رہا سا تے ایک نام آیا سامنے کیڑا, میں کہا تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا جی ٹھیک فائنل ہو گیا. اتباع رسول دا پیغام ہے چونکہ آستانے دا ماحول سی, میں سمجھدا سا کہ آستانے دیاں کوئی ذمہ داریاں بھی نہیں. بزرگاں نے پڑھایا ہے, خواجہ نور محمد فناف الرسول اور خواجہ غلام مرتضیٰ فناف الرسول دی 1500 تو زیادہ کتاب میرے کول ہے الحمدللہ. اور عربی کتاباں اگر زیارت کرنی ہوئے تو میں دکھاواں گا انشاءاللہ العزیز. عربی کتاباں تسی دیکھو, تفسیراں نے جنیاں بھی, جلالین, روح المانی, روح البیان اور دیگر تفسیراں جڑیاں نے, کشاف ہے, ایک سواتی الالہام ہے جڑی فیضی دی تفسیر ہے جن دے تو کوئی نقطہ ہی کو نہیں ہے گا, بے نقط تفسیر ہے. اچھا خواجہ صاحب انہاں دا بھی مطالعہ فرما دے, فقہ دیاں کتاباں دا بھی مطالعہ, اور ساریاں عربی فارسی جنیاں کتاباں نے. میں جڑی کتاب کھولنا وا سائڈ تے حاشیہ لگا ہوندا ہے. کمال ہے یار, عربی چ بھی حاشیے لگے نے, فارسی چ بھی حاشیے لگے نے, اردو وچ بھی حاشیے لگے نے. یار اتنا علم سی بزرگاں دے کول تے انہاں ذمہ داری لگائی ہے تے ایندا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. ادارہ بنایا جامعہ مرتضیہ دے نام تے, الحمدللہ 400 پلس سٹوڈنٹ اوتھے مکمل درس نظامی پڑھ رہے ہیں. دورہ حدیث شریف واسطے انہاں نوں فائنل ایئر جامعہ نظامیہ بھیج دینا. میں اس تو بعد جناب طالبات دا ادارہ اجے بناندے ہی گئے ہیں تے 150 بچی اوتھے بھی داخل ہو گئی, مکمل درس نظامی وہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ ڈیوٹیاں بھی فکر ایسی کہ علماء بن گئے نے. یہ تو مطلب نہیں کہ عالم تیار ہویا مسجد جا کے بہ گیا, چلو جی نماز پڑھائی, جمعہ پڑھایا, کھانا کھادا, سپرد خدا. نہ کوئی کم ہونا چاہیے. آستانیاں دا پیغام کی ہے؟ آستانیاں دا, میں نے کسی بندے پوچھے آستانہ کینوں آندے نے, میں کیا تینوں کو میں لگتا کہ تینوں پرابلم ہے. آندہ نہیں میں دس آستانہ کینوں کہندے نے. میں کیا آستانہ انہوں کہندے نے اوے جتھے عشق رسول دا درس دیتا جائے. چپ کر گیا. میں کیا ہور سناواں؟ ہاں جی. میں کیا جتھے قرآن بیان کیتا جائے, جتھے حدیث رسول بیان کیتی جائے. ٹھیک ہو گیا. میں کیا تیری کی صلاح جتھے ککڑاں دی لڑائی ہوئے, میں دئیو کچھ کہنا پیا, ککڑاں دی نہ ہوئے تو بندیاں دی ہوندی رہندی یار. میں کیا نہیں, آستانہ انہوں کہندے نے جتھے باہروں لڑے بھی آئے انہاں تے رل کے بہ جان. آستانہ انہوں کہندے نے کہ صاحب آستانہ بولے تے محبت رسول دے نال پورا پنڈال معطر و معمبر ہو جاوے. آستانہ میں کیا ہور بھی دساں, میں ڈیفینیشن کردا رہا اپنے انداز جو آئی دل چ کیتی تے میں کیا ایک اور بھی کر لے گی ہوں. کیڑی؟ میں کیا آستانہ انہوں کہندے نے کہ وقت بن جاوے, وقت ٹھوکر لاوے, وقت بن جاوے اور دین تے دنیا آمنے سامنے ہو جان
دنیا پوری چمک دمک آب و تاب دے نال پوری راہنائیاں دے نال پوری چمک دے نال پورے فریب دے نال اپنے والے کھچے تے تجھے پاسے دین مصطفیٰ آکھے میرے والے آ جا دنیا آکھے میرے والے آ جا آستانہ اونوں کہندے نے اوے صاحب آستانہ دنیا نو ٹھٹا مار کے حضور دے دین نو سینے نال لا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ یا رسول دوستو بات یہ ہے کہ تحریک اتباع رسول دا جڑا پیغام ہے نا دین تخت تے لے آنا اور میں اللہ پاک دا کروڑا مرتبہ بھی شکر میں نا ساڑھے وال دا لکھ لکھ زبان ہو جائے نا تے وال شکر ادا کرے سی نہیں کر سکتے اور سانو تحریک ایک ایسی مل گئی ہے سانو ایمان بچان دا موقع مل گیا لبیک دا پیغام ہے کہ اساں دین نو تخت تے لے آنا ہے اور ان دے واسطے ان توجہ کرنا میں تحریک اتباع رسول دا بھی پیغام دین لگا جے تے تانوں دسن لگا میں اج ماشاءاللہ مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے نا اگر آزو مقاصد جننے بھی 10 دے 10 انہاں نے بچیاں نے ایک پتہ نہیں سیٹنگ کنے کیتی ہے کہ مینوں ملے تے 10 دے بھی اپنا نام تے انشاءاللہ ان دے واسطے میں دعاواں بھی کراں گا اے محمد انور دا کام ہے اللہ پاک جزائے خیر دے یہ تحریک اتباع رسول دے اغراض و مقاصد نے نا جننے 10 دے 10 سارے انہاں نے فلیکسز بنا کے لا دیتے ہیں دین نو تخت تے لیاون واسطے ساڈے اگے رکاوٹاں ساڈا جڑا ہے نا مقامی پارٹیاں بھی رکاوٹاں لوکل اسٹیبلشمنٹ گلوبل اسٹیبلشمنٹ یہود و نصارہ سب رکاوٹ بنا رہے ہیں بنا دینے کہ نہیں بنا دے اور بابا سانو تو یہ بھی پتہ ہے سانو بورڈ اتے چڑھا کے پھر لا چھڑیا وہ ایک بار رولا پہ گیا اے او آ گئی ایک تے جھٹ پیچھے پتہ لگا وہ ٹور گئی ایک بٹن انہاں دے آتے سن ایویں ہی چلو یہ تو ساڈے کے رکاوٹاں ہیں نے یار مینوں یہ دسو ہن میں فکر لگا جے دینا ٹیبلٹ کوڑی ہے میں کیپسول وچ پا کے کوشش کراں گا دیاں یہ دسو کہ اپنے گھر دے وچ مرد دی حکومت ہے کہ نہیں ہے بھئی جندی ہے میں وہ آکھے ہاں جی دوجے نال تو میری گل ہی نہیں ہے آگو ساڈا وہ بھرا جیڑا گھر جاوے گل کرے تے اینج ذرا کو تھوڑا جا سختی ہوئے جا کہ نہیں 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 خیال ہی بدل جا اون دے نال میری بات نہیں ہے میری اون دے نال بات ہے جیڑا گھر جا کے آکھے کہ بیٹھو تو بیٹھ جانا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جانا تحریک اتباع رسول دا پیغام ہے کہ ساڈے گھراں دے وچ ساڈی باڈی تے نظام مصطفیٰ نافذ کرن وچ سانو کنے ڈکیا دسو کارے چسی نظام مصطفیٰ نہیں نافذ کر سکتے ہیں تحریک اتباع رسول آستانہ علیہ قلعہ شیخ دا پیغام ہے بھی اپنے گھراں چ نظام مصطفیٰ نافذ کرو اپنی باڈی تے نظام مصطفیٰ نافذ کرو سمجھ دیو اور جس ویلے اپنے آپ تے نظام مصطفیٰ نافذ کر لو گے کوئی رکاوٹ ہے جی گھراں چ نظام مصطفیٰ نافذ کر لو گے کیویں کرو گے ہر کم سنت رسول دے مطابق کرو میں ہون آ رہا سا بلکہ علامہ صاحب دی تقریر دے دوران میں موبائل دیکھ رہا سا تے میں کیا کئی بندیاں نے آکھنا کہ ویکھو جناب انہوں آداب دا نہیں پتہ ہے گا سمجھ دیو لیکن میری سی مجبوری بیٹا میرا پیچھے کمپیوٹر تے بیٹھا سی وڈے بیٹے دی شادی ہے وہ کارڈ جڑا ہے نا کارڈ وہ ڈیزائن کروا کے کہہ رہا سی انہوں فائنل کرو جلدی کرو میں فائنل کرنا ہے وہ پھر میری مجبوری سی انہوں نا فائنل کر کے پڑھ کے پروف ریڈنگ ہر چیز انہوں میں جلدی فائنل کیتا کہ میں کہ اے لے پڑھ کارڈ بھی میں جڑا بنوایا نا وہ بھی پڑھیا جائے شادی دا کارڈ ان دے وچ لوگ کہندے نے النکاح من سنتی اے حدیث تو نکاح دا آغاز کردے نے شادی کارڈ تے کوئی حدیث ہے تو معلوم ہوتا بھی کھرے شادی واسطے کوئی حدیث ہے میں پہلے صفحے حدیث لکھی ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونتا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے سب تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہتا برکتاں والا نکاح او ہوندا ہے جندے تے خرچیاں دا بوجھ بہتا گھٹ ہوے اب علی ادرا اینی بڑی تیری خوشبو آ گئی ماشاءاللہ تیرے جیسی کنا تک راضی ہیں ٹھیک ہے ادھر تیری خدمت کریے ایندی تھوڑی جی خدمت کر تھوڑا جا ذرا پرا رو زیادہ پھر گلے نو پے گا ٹھیک ہے جی کرو جی خدمت ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ اون دے وچ جناب خرچیاں دا بوجھ کٹاؤ. اس تو اگے لکھیا جناب اگلے صفحے تے رسم حنا لکھیا ہوندا نا کارڈ تے, میں لکھ کے پورا تے اون دے بارے پوری ڈیٹیل بیان کر کے تھلے لکھ دیتا ہے کہ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہونے کی وجہ سے اس رسم کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے, اور جس دن لڑکے دے گھر مہندی ہونی ہے میں کیا اس دن اسی انشاءاللہ العزیز محفل میلاد مصطفیٰ کران گے. تے اس تو اگے آ گیا رسم بارات. بارات بھی ایک رسم ہے, سنت صرف نکاح ہے, بارات رسم ہے. پوری ڈیٹیل نال دے بارے لکھ کے میں کیا اس رسم دا بھی بائیکاٹ جمعے والا دن ہوے گا, جمعہ پڑھ کے بچے دا نکاح پڑھ تے بچی بھی اوتھے ہی بلا لیں گے, اوتھے نکاح پڑھ کے اوتھے ہی کر لے جائیں گے. سناؤ کیوں جی تے شادی تو بعد آ کے میرا نک ویکھ لیا جے ہے کہ نہیں ہے گا, یہ تا میرا ہویا رہ گیا. تے پھر تسی بھی اسی طریقے نال حضور دے سنت تے عمل کردے ہوئے اپنی شادیاں نبی پاک نو خوش کرنے واسطے سنت مصطفیٰ دے مطابق بچیاں دی شادیاں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ اچھا ان دے وچ رکاوٹاں بڑیاں نے, مینوں پتہ ہے کئی رکاوٹاں نے, بندیاں نو بہت زیادہ نے, پر جس حد تک ہوے آپ تا نیت کر لو نا, آپ ارادہ کر لو. تحریک اتباع رسول دا پیغام ہے ہن آن لگی ذرا نقطے دی بات. تحریک اتباع رسول دا پیغام ہے جیڑا بندہ تحریک لبیک نال مخلص ہے اور وہ چاہندا ہے کہ نبی پاک دا دین تخت تے آوے, او شروع کرے اپنے گھروں, تے جدو گھراں وچ اسی دین نافذ کر لیا نا تے پھر تخت تے لیاونا بھی سوکھا ہو جائے گا. ایگری کر دیو اس بات نال. آج میں نے دیکھو نا تحریک اتباع رسول تحریک لبیک یا رسول اللہ اکٹھے جناب لکھے ہوئے, میرے بھی دل نو ٹھنڈ پی گئی ہے. میں کہا نا دوہاں دا آپس وچ ربط ہے. تحریک اتباع رسول تے عمل کرو کہ اون دے پیغام نو فالو کرو, اپنے گھراں وچ نظام مصطفیٰ نافذ کرو. اساں تے الحمدللہ پھڑیا ہے چھاننا, اے صرف شادیاں نہیں, میں تا عرساں تے بھی رگڑا بدا ہے. سمجھ دیو تے عرساں نو انج لیا کے نا تے جیڑا عرس دا شریعت نے مفہوم بیان کیتا ہے اوتھوں تک اینو لمیٹڈ کرنا ہے, باقی گند چوک کے باہر مار دینا ہے. یا ساتھے چالیے تے اوراں تے پراں تے جنیاں بھی فضول رسماں تے بدعات نے, بدعات دا گند حضور دے دین دے ویڑے وچوں باہر کٹ کے تے سنتاں دے خوشبودار پودے اس ویڑے وچ لگانے نے تاکہ حضور دیاں سنتاں دے پھل مہک دے ہوئے نظر آن. یہ پیغام ہے تحریک اتباع رسول اللہ. سبحان اللہ. پھر جدو اپنے آپ تے نافذ ہو گیا, اور بابا ایتھے تو فراڈیے بندے نو ایتھے دنیا دا کوئی بندہ نہیں ماندا, تے فراڈیے نو اللہ رسول کیویں منن گے؟ اے جس وقت نا سرکار نے ویکھنا ہے نا, توجہ کرنا ہن بات مکمل ہون لگی, سرکار نے ویکھنا ہے تے جیڑا بندہ ہویا نا اپنا, تے سرکار دے رخ انور تے مسکراہٹ آ جانی اپنا ہی ہے. فرشتے دو پاسے ویکھ رہے ہون گے, جدو فرشتیاں ویکھیا کہ اینو ویکھ کے حضور مسکرا پئے نے تو انہاں نو پتہ لگ جانا بھی بندہ اپنا ہی ہے. لو جناب مولانا روم والی گل ذرا سرے لگا لئیے. ہاتھ مبارک سرکار دے پکڑے, اس حبشی نے جدو اپنے چہرے دے اتے حضور دے ہاتھ مبارک ملے, مولانا روم کہندے نے او اندروں بھی چٹا ہو گیا اتوں بھی چٹا ہو گیا. رنگ بھی بدل گیا. حالانکہ رنگ دا کوئی رولا نہیں, رنگ کالا ہوئے یا چٹا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں, ان دا حسن نال کوئی تعلق نہیں, حسن دا رنگ نال کوئی تعلق نہیں. اور مردہ دا حسن ہوندا ہے سونے کردار نال. ادھر اسی دھیان کو نہیں کرتے تے نائی نو جا کے تنگ کر چھڑنے لا دے کریماں ساریاں ہی. اور میں کہا دفعہ مار پر انہاں کریماں دا کوئی رولا نہیں ہو, تو کیمیکل لا کیمیکل
کیڑا میں پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب دی بارگاہ دے وچ جدوں سجدہ کریں ایک آنسو ڈگ پیا نا حدیث میں بخا سکنا نمبر میرا لے لیا جے بھائی خادم بیٹھے نے بھائی عباس سے بھائی انور بیٹھے نے انہاں دے کولوں میرا نمبر لے لیا جے میں واٹس ایپ کر دیاں گا فوٹو لا کے حدیث دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے خوف وچ کوئی بندہ روندا ہے آنسو چہرے تے ڈگا تے اللہ اس چہرے نو دوزخ تے حرام کر دے اے بیوٹی پارلر رکھو نا کول جن دے نال روح سونی ہو جاوے بہرحال او چٹا ہو گیا تو نہیں جلا سرکار دا دوجا معجزہ سی پہلا پانی ودائی تے تکثیر مال دوسرا ہے معجزہ سرکار فرمایا ہون تے انج جناب نا اے حضور دے مبارک ہتھاں نو چہرے تے مر رہا تے اکھاں نمناک اور میں کیا منظر تو ہی بن گیا نا جڑا پہاڑیاں چ بیٹھے ہوئے بابا جی نے کیا سی اج سکھ متران دی ودھیری کیوں تلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینان لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کو ما احسن کیا ما اکمل کو کتھے میرے علی کتھے تیری سنو اے گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں اج سکھ متران دی ودھیری جناب چہرہ مبارک حضور دا ویکھ رہا ہے حضور دے دستے اطہر پکڑ کے چہرے تے مل رہا ہے چٹا ہو گیا فرمایا کی چاہنا ہے انہوں نے کہا حضور کلمہ پڑھا دیو میں نو بھی سرکار نے کلمہ شریف پڑھایا وہ مسلمان ہو گیا سرکار فرمایا جا چلا جا کہندا جی نہیں کردا جان نو فرمایا ساڈا حکم ہے تینوں جانا پائے گا کہندا جی حکم ہوئے تو پھر ٹھیک ہے وہ ڈاچیوں تے بیٹھا ٹور پیا جدو گیا نا آگے تو وہ لیٹ ہوئی پئی سی وہ مالک سی نا جڑا ہوندا مالک نکل کے بال کھڑا سی لیٹ ہو گئی بڑی جدو انہیں ویکھیا ڈاچی ہے بندہ اتے چمکاں پیا مار دیا انہیں پھڑ لو تم ہی ادھر آ جاؤے تم ہی ادھر آ جاؤے بندہ کو قابو آ گیا جے انہیں کہا میرے مالک کیوں ہے نا تو میں نے مالک کہنا ہے پیا دس میرا بندہ کتھے ہی انہیں کہا جی میں ہی ہوں انہیں کہا تم کتھے جھوٹ بولنا ہے پیا اے ویکھ لو بھی ہوئے انہیں کہا نہیں جی تم دس بھی ہو انہیں کہا نہیں جی انہیں کہا جناب میں تہاڈا ہی بندہ کیوں ایویں پریشان ہوں دیو پہ اور تو کیوں میں میرا انہیں آکھیا کل فلانے بندے لے کلیا سا جنہیں میں نے آہو پرسوں میں اتھو پیسے لے گیا ایسا ہے آہو تے اگلے دن انہوں میں دے کے آیا انہیں آکھیا آہو انہیں آکھیا بندہ تو ہوئی ہے 10 دن ہویا کی انہیں آکھیا گل پوچھ جڑی پوچھنا بھی ہے اور میں انہوں ہویا کی مولانا روم جدو پہنچے نا تھے انہیں کیا جدو مالک نے پوچھا نا دن ہویا کی انہیں کیا دیدہ ام صدر و بدر گشتہ ام صاحب فضل و قدر گشتہ ام صاحب دیدہ ام صدر و بدر گشتہ ام صاحب فضل و قدر گشتہ ام انہیں کیا میرے مالک دیدہ ام صدر و بدر گشتہ ام صاحب فضل و قدر گشتہ ام کیا میرے مالک کوئی کسی علاقے دا صدر کسی تنظیم دا صدر کوئی کسی بازار دا صدر کوئی کسی مارکیٹ دا صدر کوئی کسی ملک دا صدر انہیں کیا پھر انہیں کیا میں آج ویکھ کے آیا ماں پوری کائنات دا صدر تے بڑھ گیا ماں بدر نہ کیا اچھا کون نہ کیا محمد مصطفیٰ انہوں نے کیتا ہے تینوں اس طرح انہوں کیا کرنا کی سی میں تو انہوں دا ہاتھ مبارک پھڑ کے چہرے تے ملیا میرا چہرہ چٹا ہو گیا میں کلمہ بھی پڑھا ہے نہ کیا تے بندہ تے ہے کلمہ پڑھنا چل مینوں بھی مولانا روم کہندے نے اوتھے بیبیاں بھی کٹھیاں ہو گئیاں مسیح شریف چیز تو اگے انہاں لکھیا بیبیاں بھی کٹھیاں ہو گئیاں تے ایک بیبی نا انہیں بچہ چھوٹا جا چکیا تے گل سنیا پئی تے ویکھ کے کہندی ہیں وہ ایڈے کرم والے نے
जिन्हां दा हत्थ चेहरे ते फिरिया ते रंग चिट्टा हो गया ते जिन्हां ने इहनूं कलमा पढ़ा दिता है ते असां तां कोई होर गल्लां सुनियां सन, इत्थे तां कोई होर गल है। ये टुर पै ने, चल मैं भी चल रही। मौला कहते ने बच्चा चुक्या तो टुर पई, वो भी टुरदी सरकार दी बारगाह च आ गई जे खड़ी हुई है ना। मौलाना कहते ने गुफ्तगू वो बच्चा जड़ा चुक्या सी, गुफ्तगू सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह कद जना इलैक या रसूलुल्लाह। बच्चा बोलिया, उन्हें आख्या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। हुजूर असी हाजिर हो गए, असी इंदा ही तर्जुमा जे लब्बैक या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वजो गुफ्तगू सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह कद जना इलैक या रसूलल्लाह कद जना इलैक। गुफ्तगू तक छोटा बच्चा कुछड़ चुकिया, बीबी ने वो बोलिया, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो। ओ बीबी आखे तू गल्लां ते करना है, तू तो बोलदा ही नहीं, 3 महीने दा बाल है, तू बोल किवें पिया। उन्हें आख्या अम्मी, मौलाना रूम कहंदे ने, उन्हें कहा अम्मी तेनू दसां मैनू बोलण दी ताकत किने दित्ती है? उन्हें आख्या मेरे अल्लाह ने दित्ती। अच्छा तेनू अल्लाह दा पता है? उन्हें कहा हाँ जी। ते आओ सामने कोई हस्ती खड़ी है, वो मैनू कह रही है कि जेड़े जिन्हां दे कोल आए वो अल्लाह दे नबी ने, उन्हां दी बारगाह च पहले सलाम पेश करो। उन्हें आख्या फिर मैनू भी अगली गल है पुछण दसन दी लोड़ नहीं हैगी, ते हजूर मैनू भी कलमा पढ़ा दियो। दोस्तों हजूर दी गुलामी दा पटा पाओ गल विच ते तस के हौका दियो। इज्जत उन्होंने ही मिलती है, यकीन कर लेना इस दुनिया से भी, कबर में भी, हशर में। मेरा खुला डुला पैगाम, मैं तहरीक इत्तिबा रसूल का सिलसिला शुरू किया तो मैं घर वालों बिठाया, बिठा के मैं उन्होंने कहा गल सुनो, मैं बाहर यह पैगाम देन लगा, वो ना हो भी शादियां होने तो तुसी 400-500 बंदे जंज लैके आखो जाना है। मैं कहा मैं जंजा शंजा वाला सिलसिला खत्म कर लगा, सादगी नाल निकाह होवे, अगले दिन वलीमा होवे, बात खत्म, मकलावे शकलावे भी बंद। मैं क्या निकाह नूं लाइट वेट करो, इनकी बड़ी बरकत होगी। निकाह जिसले लाइट वेट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, खर्चे घट जाएंगे, तो जिन्हां दे घर धीआं पैदा होणगियां ना, उन्हां नूं धीआं वाकई रहमत लगणगियां। असी दीन का बहुत नुकसान कर रहे हैं इन्हां रस्मां दे पिछे लग के, कोई खतरियां दी रस्मां, कोई हिंदुआं दी रस्मां। यकीन करना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, घर वालियां ने, पूरी फैमिली ने मैनूं ये गल कही कि धुप्पे खिलारेंगा तो धुप्पे खलोवांगे, छावें आखेंगा तो छावें खलो जांगे। ते अज मीटिंग हुई है, तो जिहड़ियां खवातीन सन ना साडे घर दियां, उन्होंने जिसले कहा ना हाँ जी किवें चलना है, उन्हां दा पहला लफज ही सी कि दसो इत्तिबाए रसूल दा तकाजा की है। मैं आख्या जी सुकून हो गया मैनूं अल्हम्दुलिल्लाह। हुण मैं डंके दी चोट ते गल आखांगा, क्यों जी प्रोग्राम करके फिर मैं आखांगा भी आ जाओ वेख लो, मेरा रह गया तो तुहाडा भी रह जाएगा कोई, क्यों जी? नहीं तो नक रखद्या रखद्या रड़ी निकल जाती, शहर रहिंदी। अल्लाह रसूल की नाराजगी वक्री, ते भाजी बंदियां नूं बकरे खुआ दिओ ते सारे बंदे राजी हो जाते, नहीं राजी होंगे। जान लगे पता की आंदे ने, बड़े सानू अज वहाए सू भाई, अज बड़े बकरे वहाए सू सानू, बड़ा जनाब आहो इनू नवा नवा आ गया ना रिज़्क, फलाना प्लाट वेचिया सू, बड़े बकरे, यानी कि वो भी ना हसद। ते जे जरा कमजोर कुछ है खुआ दो, असलों ही जब्बा पिया, इन मौत पई सी, कदी कदी मौका आता है, ये राजी नहीं होंगे। जे आखो तो निकी जी सुना दें, जे तंग नहीं जे पै दे शाबाश। वो बंदा एक टुर पिया, बच्चा घरों नाल लिया, खोता सी एक सवारी उन्होंने देखो, जो टुरिया जाए ना शहर, तो दोवें टुरे जान, एक बेली मिला, चाचा किधर चले हैं? उन्हें यार शहर चलिया, उन्हें चाचा मत मारी, थोड़ी सवारी थोड़े कोल है, पागल जा उत्ते पवो। वो दोवें उत्ते बह गया। अगे के बेली मिलिया, अस्सलाम वालेकुम, चाचा किधर नो? उन्हें आख्या मंडी चले जरा शहर। उन्हें आख्या चाचा को खुदा दा खाओ करो, दोवें चढ़ के सवारी के उत्ते बैठे, जानवर ते भी गुरैम कर, उन्हें बेचारा केड़ा बोलना है। चाचे ने मुंडे नूं आख्या तू उतर जा थले,
منڈا اتر گیا اگے ایک بیلی ملیا السلام علیکم وعلیکم السلام انہیں آکھیا چاچا کدھر نو جا رہے ہیں انہیں آکھیا بس یار منڈی لگے جانے ہیں انہیں چاچا شرم کر نکا جا بال مگر ٹریا ہوں تو سواری تو چڑھ کے بیٹھا وہ تھلے اتر کے پاس کے انہیں منڈا بھاجتا ہوتے اب بزرگاں گل سمجھاؤں واسطے انہوں نے آگے ایک بیلی ملیا انہیں آگیا سناؤ جی چاچو کدھر دیاں تیاریاں انہیں کہا منڈی لگے جانے ہیں انہیں ہاں منڈیا کھوتے سے چڑھ کے بیٹھا کوئی تینوں پیو دا عدب نہیں ہے گا کوئی شرم تیرے چے ادھر تھلے ابے نو بین دے وہ تھلے اتر کے دو میں کھلو گئے منڈے نے کہا ابا ان کی کرنا ہے ابے آگیا پترا میری صلاح ہے بھی اپنی مرضی کریے دنیا کدی راضی ہو سکتی اور یار اللہ تے اندر رسول نو راضی کر لیے گل ختم ہو میرے پیغام نال ایگری ہو دوستو جے دین ہاں الحمدللہ دین تخت تے لے ہونا ہے نا دین تخت تے لے ہونا ہے تے پھر دین مصطفیٰ نو نافذ کر لو اپنے گھر دے وچ بھی اپنی باڈی تے بھی تے اے جڑی گل ہے نا چپ یار تو نہ لئی تے انج ہےگا میں تہاڈا ہی ہاں اے پولیسی چھڈ دیو چوک چ کھڑے ہوو تے ٹکا کے نعرہ مارو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 پڑھ دیئے سلام جی